बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में शिकस्त के ज़ख़म लेकर जाने वाले अमेरिका से ये तवक्को की जा रही थी कि 40 ममालिक पर मुश्तमिल ये जो नेटो का एक इत्तेहाद है वो इस शिकस्त को आसानी से नहीं भूलेगा और यकीनन वो पाकिस्तान को इसका जवाब देगा, क्योंकि नेटो की या अमेरिका की या मगरबी ममालिक की ये परसेप्शन है कि अफ़गानिस्तान में उन्हें जिस सूरत हाल का सामना करना पड़ा है उसके पीछे दरअसल पाकिस्तान है। हालांकि देखा जाए तो इस सारी ये जो गेम हुई है जिसमें शिकस्त फाश हुई है अमेरिका को, उसमें अमेरिका की अपनी गलत पॉलिसी है कि हज़ारों मील दूर से बैठकर अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया और फिर अफ़गानिस्तान की एक तारीख़ है उससे सीखने की ज़रूरत थी। अफ़गानिस्तान से ना तो कभी इंग्लैंड जीता है ना कभी रशिया जीता है, बल्कि रशिया तो टूट गया था, तो अमेरिका के इस बात की मूली था कि वो जीत जाता। लेकिन अब अमेरिका ने यहाँ से अपनी फोर्सेस के विड्रॉल के बाद पाकिस्तान को निशाने पर ले लिया है। अब पिछले 1.5-2 महीने से पाकिस्तान में मुसलसल दहशतगर्दी के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, कभी कराची में, कभी इस्लामाबाद में, कभी लाहौर में, और ताज़ा तरीन जो एक दिलखराश वाक़या हुआ है वो हुआ है कि बलूचिस्तान में FC के मुख्तलिफ पोस्टों पर हमला किया गया है। इतलात ये हैं कि बहुत सारी पोस्टों पे हमला किया जाना था, लेकिन हमारी फोर्सेस ने, हमारे इंटेलिजेंस जो इदारे हैं, उन्हें इसकी मालूमात हो गई थी और उन्हें प्रीएम्प्ट करके बहुत सारे हमलों को रोक लिया है। इसके बावजूद भी हमारा एक फोर्स का जवान शहीद हुआ है और एक ज़ख्मी हुआ है, और फिर हमारी स्पेशल जो कमांडोज थी उनको भेजकर ये जो नांगे वतन लोग थे, ये जो दहशतगर्द थे जिनके पीछे दरअसल राह है, CIA है या मोसाद है या आलमी कुव्वतें हैं, ये जो पाकिस्तान से बदला लेना चाहती हैं या जो CPEC की मुखालफत में इस हद तक आगे चली गई हैं, इस जो BRI का मंसूबा है जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बन रहा बल्कि अब ये आगे भी बहुत सारे ममालिक में ये ज़ेर तामीर है या होने जा रहा है, इवन सीरिया तक उसको नाकाम करना चाहती हैं। तो वो जो बुनियादी उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस वक्त तकमील के मरहल में तेज़ी से हो रहा है वो है बलूचिस्तान में, गवादर है और बहुत से रोड्स हैं, तो वहाँ फिर ये FC पर हमला किया गया है। लेकिन हमारे जवानों ने, हमारी फोर्सेस ने सारे दहशतगर्दों को, हमारे कमांडोज ने कैफर करदाद तक पहुँचा कर उन्हें जहन्नम वासिल कर दिया है। और फिर इस जो टाइमिंग है ना उसकी हमें ख़ास तौर पर देखने की ज़रूरत है। आपको पता है कि सरमाई ओलंपिक्स होने जा रहे हैं चीन में, और अमेरिका ने पूरी कोशिश की है कि इस जो ओलंपिक्स का जो एक इंटरनेशनल इवेंट है उसमें पूरी दुनिया को अमेरिका ने रोकने की कोशिश की है कि चीन का बाइकाट किया जाए। और हमारा जो माजी की जो तारीख़ है आलमी उसको हम देखें तो जब भी अमेरिका ने कोशिश की है, इवन रशिया के ख़िलाफ़ भी अमेरिका ने अगर कोशिश की है तो दुनिया ने अमेरिका का साथ दिया है और रशिया को बिल्कुल अलग थलग और तनहा करके बिठा दिया है। लेकिन ये पहला मौका है कि चीन के जो ओलंपिक्स होने जा रहे हैं उसमें रूस भी आ रहा है, उसमें सेंट्रल एशियाई कंट्रीज़ भी आ रहे हैं, उसमें पाकिस्तान भी जा रहा है, इवन उसमें सऊदी अरब और UAE जो बहुत ही करीबी इत्तेहादी और इलाइज कंट्रीज़ हैं अमेरिका के, वो भी उसमें शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। अलबत्ता इसमें मोदी को जानबूझकर नहीं बुलाया गया क्योंकि वो कठपुतली है अमेरिका का, तो इस पर अमेरिका को बहुत तकलीफ़ हो रही है कि इमरान खान को बुलाया गया है, इसमें मोदी को नहीं बुलाया गया। इसलिए जो तजिया निगार हैं वो ये कह रहे हैं, तजिया कर रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी का जो वाक़या है इसका एक मकसद ये भी था कि FC के जवानों की शहादत के ज़रिए इसे जो है बहुत ज़्यादा, जब जवान शहीद होंगे, एक बहुत बड़ा एक
دلخراش واقعہ ہوگا تو پھر عمران خان کا جو دورہ ہے چین کا وہ مؤخر ہو سکتا ہے، ملتوی ہو سکتا ہے، کینسل ہو سکتا ہے۔ تو جب اس ایونٹ میں مودی نہیں جا رہا تو پھر کسی نہ کسی طرح عمران خان کے دورے کو بھی روکا جائے۔ اگر عمران خان نہیں جاتے تو ظاہر ہے وہاں ان کی صدر شی سے بھی ملاقات نہیں ہوگی، ممکن ہے ان کی پیوٹن سے ملاقات ہو جائے، یا جو ولی عہدار ہیں سعودیہ کے یا دبئی یو اے کے ان سے ملاقات نہیں ہوگی، اور پھر اس سے یہ تاثر بھی جائے گا کہ ایک بہت بڑا ایک میگا ایونٹ تھا چین کا، اور اس میں عمران خان صرف اس لیے نہیں جا سکے کیونکہ بلوچستان میں ایک بہت بڑا دہشت گردی کا حملہ ہوا ہے، اور اس میں خدا نخواستہ اتنی جوان فورسز کے شہید ہو گئے ہیں، اور عمران خان جو ہے وہ چین نہیں جا سکے اور پاکستان میں ان کو رکنا پڑ گیا ہے۔ تو اس دہشت گردی کے واقعے کو بڑا ایکسپلائٹ کیا جا سکتا تھا، اس کی وجہ سے ایک تاثر ابھرتا کہ پاکستان میں واقعی پھر دہشت گردی کی ایک نئی فضا، ایک نیا افریت جنم لے رہا ہے۔ تو مقام شکر ہے کہ ہماری فورسز نے قربانی دے کر اپنا خون تازہ، لہو تازہ پیش کر کے پاکستان کو ایک بہت بڑے سانحہ سے بھی بچا لیا ہے، اور عمران خان اپنے دورے پر چین بھی چلے گئے ہیں، اور پاکستان کی جو دشمن قوتیں ہیں انہیں منہ کی کھانی پڑی ہے۔ لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کب تک ہم اس طرح کے واقعات کو بھگتتے رہیں گے، سامنا کرتے رہیں گے۔ ہمیں اب آگے بڑھ کر ایسے واقعات کو روکنے کی ضرورت ہے۔ وہ سلیپر سیلز جو پاکستان کے اندر کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں، ہمیں انہیں ہر صورت میں اب جو ہے وہ ایلیمینیٹ کرنا چاہیے، ایریڈیکیٹ کرنا چاہیے، انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہیے، بھلے وہ پاکستانی ہوں، بھلے وہ غیر ملکی ہوں، بھلے وہ کسی عالمی طاقت سے تعلق رکھتے ہوں۔ اب اس کی ذمہ داری بی ایل اے نے قبول کی ہے۔ اب بی ایل اے کے پاس اتنی لیٹسٹ جو ہے نا اکوپمنٹ نہیں ہے کہ وہ ایف سی کے اوپر جا کے حملہ کرے۔ اور پھر یہ ایک اور بھی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ بلوچستان ایک بہت سینسٹیو پروونس ہے اور وہاں بہت بڑا منصوبہ سی پیک کا چل رہا ہے، تو ہماری جو فورسز ہیں ایف سی ہے یا باقی فورسز بلوچستان میں ڈپلائیڈ ہیں، تو ہمیں ان کو جو ہے بلٹ پروف گاڑیاں دینی چاہیے، انہیں ہمیں جدید ترین اسلحہ دینا چاہیے، ان کی جان بچانے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اور پھر اس طرح کی واقعات کی ظہور پذیری کو روکنا چاہیے۔ یہ کہہ دینا کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ نقصان ہونے سے بچا لیا ہے اور ہماری کم شہادتیں ہوئی ہیں، اس سے پاکستانی قوم کا درد کم نہیں ہو جاتا۔ پاکستانی قوم صرف اس وقت مطمئن ہو سکتی ہے کہ اس قسم کے واقعات جو ہے وہ سرے سے جو ہے رونما ہی نہ ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری جو فوجی قیادت ہے، ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آئندہ اس طرح کی پلاننگ کی جائے کہ اس قسم کے واقعات سرے سے جو ہے نا وہ ہو نہ سکیں، اور پھر ہماری جو فورسز سینسٹیو ایریاز میں جو ہیں تعینات ہیں ان کو جدید ترین اسلحہ دیا جائے، جدید ترین گاڑیاں دی جائیں، اور ان کی جان بچانے کی ہر طرح کے میسر اقدامات اٹھائے جائیں۔ اور پھر وہ لوگ جو پاکستان کی دشمن ہیں، ہمارے وجود کے دشمن ہیں، سی پیک کے دشمن ہیں، ان کو کیفر کردار تک ان کے بلوں میں گھس کر جو ہے پہنچایا جائے۔ اور میں ایک اور بات بھی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو بہت بڑا نقصان اس سی پیک کی وجہ سے بھی اٹھانا پڑ رہا ہے، اور سی پیک میں جہاں ہمیں فائدہ ہوگا اس میں سب سے زیادہ بینیفیشری جو ہے ایک فریق وہ چین ہے۔ تو چین سے بھی بات کرنی چاہیے کہ صرف ہم شہادتیں پیش کرتے جائیں گے، اپنا خون پیش کرتے رہیں گے، یا چین نے بھی ہمیں جو ہے اس حوالے سے گاڑیاں دینی چاہیے، جدید ترین اسلحہ دینا چاہیے ہماری ایف سی کو اور ان جوانوں کو، فورسز کو، ہماری فوجی جوانوں کو جو چین کے اس منصوبے کے ساتھ ساتھ تعینات ہیں، بلوچستان میں ہیں، گوادر میں ہیں، تاکہ ہمارے جوانوں کی جو ہے وہ ان کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ اگر چین کے کچھ جو انجینئر ہیں اگر ان کی ہلاکتیں ہوتی ہیں تو اس کے حوالے سے چین بہت ہی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتا ہے اور پاکستان سے باقاعدہ طور پر احتجاج کیا جاتا ہے۔ جس طرح چین کے جو انجینئر ہیں یا ہنرمند ہیں یا شہری ہیں وہ اہم ہیں، اسی طرح پاکستان کے شہری بھی بہت اہم ہیں۔ اس لیے پاکستان کے ان شہریوں کو، ان جوانوں کو، ان فورسز کے جو ہمارے لوگ ہیں، ان کی جان کی حفاظت
کرنا بھی پاکستان اور چین کی دونوں کی مشترکہ ذمہ داری بنتی ہے. اس سے چین کو بھی اپنا فرض ادا کرنا چاہیے، صرف اپنی فکر نہیں بلکہ پاکستانیوں کو بھی فکر کرنی چاہیے، اور پاکستان کو کھل کر چین سے اس سے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ایک مشترکہ منصوبہ ہے تو اس کا تحفظ کرنا بھی پاکستان اور چین دونوں کی ایک مشترکہ ذمہ داری بنتی ہے. سارا آپ بوجھ پاکستان پہ ڈال دیتے ہیں، احسان بھی ہم پہ جتلاتے ہیں. ہمیں مغرب سے اور بیگانوں سے اور پاکستان دشمن قوتوں سے یہ باتیں بھی سننی پڑتی ہیں کہ کل کلاں ایک وقت آئے گا آپ لوگ بتائیں گے چین نے تو پاکستان پہ قبضہ کر لینا ہے. ان تمام باتوں کے باوجود اگر ہم چین سے کہتے ہیں کہ ہمالیہ سے بڑی ہماری اونچی جو یہ دوستی ہے اور سمندر سے گہری ہے اور شہد سے میٹھی ہے، تو بھائی یہ پھر دو طرفہ دوستی ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ چینیوں کا اگر خون بہے تو بہت بڑی زیادتی ہے، یقیناً بہت بڑی زیادتی ہے اور قابل مذمت ہے، لیکن پاکستانیوں کا خون بھی نہیں بہنا چاہیے. اس کے لیے بھی چین کو ہمیں ٹیکنالوجی دینی چاہیے، وسائل دینے چاہیے، گاڑیاں دینی چاہیے اور بلٹ پروف گاڑیوں کا انتظام کرنا چاہیے تاکہ ہمارے پاکستانی بھائی فورسز کے جوان اور فوجی وہ بھی محفوظ رہیں. بہرحال یہ جو دل خراش واقعہ ہوا ہے بلوچستان میں ایف سی کے جوانوں کے حوالے سے، انا للہ و انا الیہ راجعون، پوری قوم اس پر دکھی ہے اور جو متاثرہ خاندان ہیں ہم ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قوم کو اس جو واقعہ ثانیہ ہوا ہے اس کو برداشت کرنے کا حوصلہ دے اور ہم اس سے مزید حوصلہ پکڑ کر اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں مزید توانائی خرچ کریں. آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں. اگلے ویلاگ تک اجازت. السلام علیکم.